ہمارے صوبہ مہاراشٹر کی انتہائی مشہور شخصیت حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی صدر مدرسہ سراج العلوم درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں، 10 منٹ میں اپنی بات پوری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس جلسے میں اکابر علماء کرام کی تقریریں ہونے والی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اپنی حاضری درج کرا لوں، ورنہ ہم لوگ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، آپ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک خاص بات اصلاح معاشرہ کے اس جلسے میں ہمارے مفتی افضل صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے، آپ اسی عنوان پر جتنی دیر جتنا وقت بھی آپ کو ملے اسی پر گفتگو کیجیے گا۔ عنوان انہوں نے مجھے دیا مسجد اور اس کے تقاضے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس عنوان کا آج کے اس پروگرام سے کیا جوڑ ہے، لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ کہیں نہ کہیں سے تو جوڑ نکلے گا ہی، اور نکلے گا نہیں تو نکال لیا جائے گا۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور ایک ایمان والے کی پوری ایمانی اور اسلامی زندگی مسجد کے ارد گرد ہی گھومتی۔ مسجد کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا مسجد قائم کرنے کا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ مکی زندگی میں اس کا موقع نہیں تھا، وہاں کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ وہاں کوئی مسجد تعمیر کر سکیں۔ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا ہی مشکل تھا، مشرکین مکہ تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینے سے چند میل کے فاصلے پر قبا نامی بستی میں آپ کا چند روزہ قیام ہوا، 4 روز ہوا کہ 14 روز ہوا کہ 24 روز ہوا، اختلاف ہے، لیکن اس 4 روز کی مدت میں یا 14 دن کی مدت میں یا 24 دن کی مدت میں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ پھر جب وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے، آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، لیکن آپ کی ناقہ چلتی گئی اور جس جگہ جا کر بیٹھی آپ نے اسی جگہ کو مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر وہ زمین خرید کر
آپ نے مسجد تعمیر کی اور مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے اسی مسجد کے آس پاس اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجرات تعمیر کرا۔ آپ نے اپنے اس عمل سے امت کو کیا سبق دیا؟ یہ سبق دیا کہ جب سے یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی ہے، نقل آبادی ہوتا رہا ہے، مختلف وجوہات سے لوگ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہے اور اپنی آبادیاں بساتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسلمانوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا، اپنی بستیاں اور اپنے مکانات تعمیر کرنے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں، جہاں بھی اپنی بستی بتائیں، اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ آپ نے اپنے عمل سے اس امت کو یہ سبق دیا۔ مسجد کے تعلق سے دوسری بات کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں، اس لیے مسجد کی زمین سے لے کر کے اور اس کی تعمیرات میں خرچ آنے والا جو سرمایہ ہو وہ پاک کمائی سے ہونا چاہیے، حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ کسی مشکوک جگہ پر، کسی سرکاری جگہ پر، کلکٹری کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنا، یہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ جائز نہیں ہے اور اس کی مسجد کی حیثیت بنتی ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بستیاں بسا لیتے ہیں، کلکٹری زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنی آبادی بچ جانے کے بعد پھر جہاں تھوڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے وہ سرکاری زمین ہوتی ہے، اسی پر مسجد بنا لیتے ہیں، اور جب سرکار اس پر کچھ اٹیک کرتی ہے، اس کو مسمار کرتی ہے، تو ہم وامیلہ مچاتے ہیں کہ ایمان خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے۔ تو ہمیں جو زمین ہم مسجد کے لیے حاصل کر رہے ہیں وہ زمین بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، جس سرمایے سے اس کی ہم تعمیر کر رہے ہیں وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مسجد حرام کی، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا مسئلہ درپیش آیا، قریش نے اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ قریش نے مشورہ کیا، لاکھ برائیاں ان کے اندر تھی، دنیا کی ساری برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں کوئی حرام مال نہیں لگایا جائے گا، رشوت کا مال نہیں لگایا جائے گا، چوری سے حاصل کیا ہوا مال نہیں لگایا جائے گا، زنا کی اجرت کا مال اس بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر انہوں نے کی، لیکن اس کا ایک حصہ جسے آج حتیم کہتے ہیں، سرمایہ کی، حلال سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اس پر وہ چھت نہیں ڈال سکے، آج بھی وہ اسی طرح بے چھت کے ہیں۔ جب ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں کس طرح کا سرمایہ لگنا چاہیے، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور انہی ہدایات پر ہم اپنی مسجدوں کو تعمیر کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسجدوں کا حق ہے، اور مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جس کے لیے آپ کی بعثت اس دنیا میں ہوئی، وہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کا کام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیا، یہ مسجد کے تقاضے ہیں۔ مسجدوں کو آباد ہونا چاہیے، مسجدیں فرائض پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ہم اپنے گھروں میں فرض نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ گویا
وہ شخص جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ مسجد کا حق ہے۔ دوسرے جب ہم مسجد میں آئیں تو نماز کے بعد بھی کچھ دیر یہاں بیٹھے رہیں، اور پھر دوسری نماز کے انتظار کے لیے بھی یہاں بیٹھیں، مسجدوں کی صاف صفائی رکھیں، یہ سب مسجد کے حقوق ہیں۔ اور جب مسجد میں آئے تو وہ دعا پڑھ کر داخل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحیت المسجد 2 رکعت نفل جب ہم مسجد میں آئے تو یہ مسجد کا حق ہے۔ اب یہاں جو میں نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کا پہلو یہاں کہاں ہے، میں نے کہا بھائی نہیں ہے، تو نکالیں گے، کوشش کریں گے کہ اصلاح معاشرہ کا کوئی پہلو نکل آئے۔ تو میرے دوستو وہ پہلو یہ ہے حلال غذا، حلال کمائی، حلال کمائی۔ جب آدمی کا رزق حلال ہوتا ہے اور حلال کمائی سے اس کی پرورش ہوتی ہے تو اعمال صالحہ کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے، اور جب حرام کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک تاریکی، ایک ظلمت آ جاتی ہے، اور اعمال صالحہ سے اس کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا ہے اور تنفر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حلال پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ان کے حلق میں کوئی حرام غذا نہ جانے پائے، اس کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ اگر یہ اہتمام کریں گے تو باقی ہماری جو تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں وہ اثر کریں گی۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو لاکھ ان کو ہم پڑھا ڈالیں، تعلیم دیں اور ہدایات دیں، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ حلال غذا پر منحصر ہے۔ اس کا اہتمام کتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ایک کھجور پڑا ہوا ہے اور وہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر پکڑ لیتے ہیں اور اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کاف کاف، جسے ہم اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا آپ کہہ رہے ہیں تھو تھو تھو، اس کو تھوک دو۔ اور جب تک انہوں نے وہ کھجور اپنے منہ سے نہیں نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی، یہاں تک کہ منہ سے وہ کھجور نکال دی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو حرام سے بچانے کا یہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ اہتمام ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، جتنے لوگ ہم سے متعلق ہیں اس میں کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی ملازمت امانت داری دیانت داری سے نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی تجارت تمام شرعی اصولوں کے مطابق نہیں کریں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سود نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، جب تک ان تمام چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے اس وقت تک حلال غذا ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو مخاطب کر رہے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وآخر دعوانا جزاک اللہ۔